السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل گزشتہ روز 3 باتیں آپ کے سامنے آئی تھیں۔ پہلی بات یہ تھی کہ کافروں کے چہروں کو آگ جھلسے گی اور وہ اس میں بگڑے ہوئے منہ والے ہوں گے، یعنی کفار جب جہنم میں داخل ہوں گے تو ان پر عذاب کی ایک کیفیت بیان کی گئی تھی۔ دوسری بات، ایک دعا بھی سکھلائی گئی تھی، ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین، اے ہمارے پروردگار پالنہار، ہم ایمان لائے، پس فاغفر لنا ہماری مغفرت فرمائے، ورحمنا اور ہم پر رحم فرمائے، وانت خیر الراحمین اور آپ سب رحم کرنے والوں میں سب سے بہترین رحم کرنے والے ہیں۔ تو ربنا آمنا فاغفر لنا ورحمنا وانت خیر الراحمین۔ تیسری بات، میری آیتیں تم کو پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی تھی، پس تم ان کو جھٹلایا کرتے تھے۔ کافروں سے اس وقت خطاب ہو کر کے ان کو، تاکہ ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں اور وہ واقعتاً کہیں کہ ہاں جی آپ سچ کہا کرتے تھے، نبی سچی باتیں بتایا کرتے تھے، اور پھر کہیں گے ربنا غلبت علینا شقوتنا، بس کیا کریں ہمارے پر ہماری بدبختی غالب آ گئی، خیر کچھ ہونے کا نہیں دوبارہ سے۔ وہ کہیں کہ جی ہمیں دوبارہ سے ایک موقع دے دو، ہمیں دوبارہ سے ایک بار اور موقع دے دو آپ ہمیں کہ ہم دنیا میں جا کر کے نیک اعمال کریں گے خوب۔ چوتھی بات یہ تھی کہ آخرت کے احوال جو مسلمان ہیں، نیک بندے ہیں، انہم هم الفائزون، تو وہ جب قیامت کے میدان میں جنت میں داخل ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت عطا فرمائیں گے، تو اللہ خود ہی فرمائیں گے دیکھو یہ ہیں اصل تو کامیاب، کہ انہوں نے صبر کیا تھا، چاہتے تو یہ بھی آرام کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے میرے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، میرے اس حکم پر کہ آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، تو یہ فوراً چل اٹھے، فوراً انہوں نے اپنی تمام تر آرام کی چیزوں کو بالکل بالائے طاق رکھ کر کے میرے سامنے سر بسجود ہونے کے لیے ایک دم حاضر ہو گئے۔ تو چوتھی بات یہ تھی۔ آج کے سبق میں ایک 5ویں بات ہے اور پھر چند آیت کریمہ ہیں، ان کے تعلق سے بھی گفتگو ہوگی۔ آیت کریمہ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين صدق اللہ العظیم۔ سورہ مومنون 18 پارے میں سورت ہے، پہلی سورت۔ اس سورت کی آیت نمبر 112، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 118 نمبر آیت تک آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہیں اور یہاں سورت بھی مکمل ہو چکی ہے۔
قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین۔ چوتھی بات یہ آخرت کے احوال کی آخری بات ہے، پانچویں بات آخرت کے احوال کی یہ چوتھی بات ہے، اور مضمون قرآن کے اعتبار سے یہ پانچویں بات ہے۔ آخرت کے جو احوال ہوں گے ان میں یہ چوتھی بات ہے۔ آخرت میں کفار کو احساس دلایا جائے گا کہ دنیا کی زندگی چند لمحوں سے زیادہ نہیں تھی، اگر وہ چند لمحوں کو اللہ کی اطاعت میں گزارتے تو آج آخرت میں عیش کرتے، اور چنانچہ گزری ہوئی چیز وہ بالکل چھوٹی سی معلوم ہوتی ہے۔ کسی کی زندگی کے 20 سال گزر گئے تو اسے لگتا ہے کہ ابھی تو 20 سال گزرے ہیں، ابھی تو ہم بڑے ہوئے ہیں، تھوڑے سے وقت لگتا ہے بالکل۔ کسی کی زندگی کے 30 سال ہو گئے، کسی کی زندگی کے 40 سال ہو گئے، کسی کی زندگی کے 45-50 سال ہو گئے، اور پھر گزرا ہوا زمانہ بس ایسا لگتا ہے ابھی تو گزرے ہیں سب، بالکل ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اب بس تھوڑے سے تو وقت تھا جو گزر گیا۔ ایسے ہی قیامت کا میدان ہوگا، اس وقت سوال ہوگا کم لبثتم فی الارض، زمین میں کتنا ٹھہرے تھے تم، عدد سنین کتنے سال ٹھہرے تھے۔ اور سنو، جب پوچھا تم برسوں کی گنتی سے کتنی مدت زمین میں ٹھہرو، یعنی سالوں کی گنتی کے حساب سے، دنیا میں لوگ زندگی کے ایام برسوں سے گنتے ہیں، اس لیے اسی حساب سے پوچھا گیا۔ جواب دیا انہوں نے، یعنی مطلب قیامت میں جواب دیں گے قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، ہم ٹھہرے تھے دنیا میں ایک دن یا آدھا دن، دن کا بعض حصہ۔ تو میں وہ بتایا تھا نا، جیسے کسی کی 40 سال گزر گئے، اب وہ 41 سال میں چل رہا ہے، کوئی بھی ایسا انسان ہے، تو اب اسے اپنے گزرے ہوئے 40 سال بہت ہی کم محسوس ہوں گے کہ ابھی تو گزر گئے 40 سال۔ ایسے ہی یہ ہوں گے قیامت کے میدان میں، جب ان سے کہا جائے گا کم لبثتم فی الارض عدد سنین، کتنے تم یہ سوچتے تھے ہم مزے لیں گے، کتنے تم یہ سوچتے تھے ہم بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومیں گے، کتنے تم سوچتے تھے کہ ہم بڑے بڑے جگہ سے شاپنگ کر کے ایک سے ایک کپڑا ہم پہنیں گے، ہمارے گھر بھی ایک سے ایک ہوں گے، کتنا ٹھہر لیے زمین میں۔ یہ تو دنیا دار فانی ہے، جو آتا ہے سو جاتا ہے، نہ اس میں انبیاء ٹھہرے نہ اس میں اولیاء ٹھہرے، اور وہ ہے سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا، کچھ نہیں رہے گا، سب ختم ہو جائے گا۔ جتنا سوچ رہے کہ ہم 100 سال کی زندگی جئیں گے یا ہم 70 سال کی زندگی جئیں گے، جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو سب بالکل ختم ہو جائے گا، پھر پتہ لگے گا کہ ہاں صحیح معنی میں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، جو قرآن مجید کہتا تھا بار بار، لوگوں کو ذہن میں یہ باتیں سنائی جاتی تھی، پڑھ پڑھ کر کے ان کو سنائی جاتی تھی کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے، متاع الغرور، دھوکے کا سامان ہے، صرف ایک دھوکہ ہے۔ اور دھوکہ کیا ہے کہ ہم سوچ رہے ہیں کہ یہاں ہم اتنے زندہ رہیں گے، پھر ہمارے اولاد ہوں گی، پھر ہمارے وہ ہوں گے، پھر وہ ہوں گے، فلاں ہوں گے، پتہ کچھ نہیں کہ ایک سیکنڈ کو بھی جیے گا نہیں جیے گا۔ لقمہ منہ میں ڈالا تو یہ بھی پتہ نہیں انسان کو کہ وہ صحیح سے پیٹ تک پہنچا بھی پائے گا نہیں پہنچائے گا۔ اور ہمیشہ جب نماز پڑھیں ہم تو یہی سوچنا چاہیے، دیکھو موت کو یاد کرنے والا جو کثرت سے موت کو یاد کرتا ہے وہ بہترین انسان ہے، کیونکہ وہ گناہوں سے بچے گا۔ ایک تو جس کو یہ ذہن میں ہو کہ مجھے اس دنیا سے جانا ہے تو وہ موت کی تیاری اور فکر کرے گا، اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم موت کو یاد کرتے رہیں تو موت جلدی سے آ جائے گی، موت اسی وقت آئے گی جب لکھی ہوگی، لیکن جتنے سالوں تک ہم موت کی فکر کر دیں گے تو انشاءاللہ اتنے سالوں تک ہم گناہوں سے بچے رہیں گے۔ اس لیے نبی نے فرمایا کہ تم موت کو یاد کرو، کثرت سے یاد کرو، ایسی چیز جو تمہیں آخرت کی یاد دلائے، جو تمہیں دنیا سے غافل کر دے، اور وہ ہے موت۔ تو اس موت کو یاد کیا کرو، اور موت کو یاد کرنے کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں اس دنیا سے جانا ہے۔ تو جب بھی نماز پڑھیں تو نماز میں ایک خضوع اس انداز سے بھی آتا ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ شاید یہ زندگی کی آخری نماز ہو، اور دیکھو انشاءاللہ وہ کیسے قبول نہ ہوگی۔ جب بندہ یہ سوچ لے گا کہ مجھے اس دنیا سے جانا ہے، بس یہی ایک کام ہے جو میری نجات کروا سکتا ہے، نماز، مفتاح الجنت الصلاۃ، جنت کی کنجی اور چابی نماز ہے،
تو یہ نماز ہی ہمیں جنت میں پہنچا سکتی ہے، اور یہ آخری نماز پڑھ رہا ہوں، شاید ہو سکے کہ میں اسے سلام بھی پھیر پاؤں نہ پھیر پاؤں۔ تو یہ سب چیزیں ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے۔ اب وہ جب ان سے قیامت کے میدان میں سوال کیا جائے گا کہ تم کتنے زمین میں ٹھہر لیے تھے، کتنے تم جو بڑے بڑے گاڑیوں میں گھوم لیے تھے، کتنے تم نے عیش کر لیا تھا، کتنی زندگی ٹھہر تھے، 70 سال، 80 سال، 100 سال، یہ 300 سال، کتنے ٹھہر لیے تم؟ آج تو بس 50 کے اوپر بس آثار معلوم ہو جاتے ہیں، 50 کے اوپر آثار معلوم ہو جاتے ہیں۔ جیسے 50 سال کا وہ کوئی آدمی ہے، کوئی عورت، تو پھر بس آثار معلوم ہونے لگتے ہیں کہ بس اب کہنا کسی کا پاؤں قبر میں لٹک لیے، حالانکہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن بس کہتے ہیں۔ تو دنیا میں ہم اتنا ٹھہر رہے ہیں، اتنے مزے لے رہے ہیں، کافر تک کو مطلب یہ سوال ہوگا کافر سے بھی کہ تم کم لبثتم فی الارض عدد سنین، کتنا ٹھہرے تھے تم زمین میں؟ کہیں گے لبثنا یوما او بعض یوم، ہم تو ایک دن یا دن کا بھی کچھ حصہ ٹھہرے تھے۔ فاسأل العادین، سو آپ گننے والوں سے پوچھ لیں جنہوں نے گنا ہوگا، یعنی اس وقت وہ کہیں گے جی ہمیں تو پتہ نہیں، ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ صرف آدھا دن گزر، جیسے وہی 40 سال کی زندگی ہو گئی، ان سے پوچھنا کتنے دن گزار لیے تم؟ کہاں بس یہی دنیا ہے، یوں گزرنی ہے، اس طریقے سے انداز ہوتے ہیں، چونکہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارا اتنا وقت کیسے گزر گیا۔ اور آسان مثال سمجھو، رمضان گیا تھا نہیں گیا تھا، آیا تھا، اب جو دوبارہ سے دوسرا آنے والا ہے، کچھ پتہ لگا وقت کا؟ کچھ بھی نہیں۔ کہاں یہ سردیاں گئی تھی دوبارہ سے، یہ اب دوبارہ سے آ لی۔ نومبر کا مہینہ چل رہا ہے، 1 تاریخ کہاں شروع ہوئی تھی، 9 تاریخ تک آ لی۔ کچھ پتہ لگا کیسے کیسے گزر گئی؟ اب لگ رہا ہے ایسے ہی بس، ہاں ابھی تو گزری ہے۔ یہی حال اس وقت ہوگا قیامت کے میدان میں، اتنی انہیں 70 سال کی زندگی بھی اس کو یہ کہیں گے یومن، ایک دن، یا او بعض یوم، دن کا کچھ حصہ۔ تو گزری ہوئی چیز جو ہے وہ بس ایسی معلوم ہو کہ وہ کچھ نہیں ہے، اصل تو یہی ہے جب یہاں پہ آ گیا۔ فاسأل العادین، آپ ہی گننے والے جو ہوں گے، شمار کرنے والے، انہی سے پوچھ لیں۔ آخرت کے طول اور دوام کے مقابلے میں خود ان کو دنیا کی زندگی بہت ہی مختصر معلوم ہوگی، نیز زندگی ربڑ کی مثال ہے۔ زندگی ربڑ کی مثال ہے، جب سمٹ جاتا ہے تو ذرا سا رہ جاتا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، وقت کی مثال ہے جیسے ربڑ، وقت کی مثال ہے جیسے ربڑ، کھینچنے سے کچھ ایسے ہی ہے، کھینچنے سے ہوتی ہے لمبی اور چھوڑ دینے سے جاتی ہیں سکڑ۔ ہاں، ملے خشک روٹی جو آزاد رہ کر، ملے خشک روٹی جو آزاد رہ کر، ہے وہ تیرے ذلت کے حلوے سے بہتر۔ ملے خشک روٹی جو آزاد رہ کر، ہے وہ تیرے ذلت کے حلوے سے بہتر۔ وقت کی مثال ہے جیسے ربڑ، کھینچنے سے جاتی ہیں کھچ اور چھوڑ دینے سے جاتی ہیں سکڑ۔ یہ ہے شعر۔ جب وقت سمٹ جاتا ہے تو ذرا سا رہ جاتا ہے، اسی طرح وقت میں جب بیت جاتا ہے تو چند لمحوں سے زیادہ معلوم نہیں ہوتا۔ وہ شدتیں بالکل، وہ شدت کچھ بھی محسوس نہیں ہوتی۔ کہیں گے کہ ہمیں کچھ یاد نہیں ہے، آپ پھر فرشتوں سے معلوم کر لیں، انہوں نے ہماری زندگی کا پل پل گن رکھا ہے۔ کرامن کاتبین، وہ ہر اس چیز کو لکھتے رہتے ہیں۔ ارشاد ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، قال ان لبثتم الا قلیلا، قلیل کے معنی بہت کم۔ قال ان لبثتم الا قلیلا لو انکم کنتم تعلمون، تم دنیا میں بس ذرا سی مدت رہے ہو، کاش تم جانتے، یعنی کاش تم نے دنیا ہی میں زندگی کی بے ثباتی اور بعجلت اختتام پذیری کا احساس کر لیا ہوتا تو دنیا پر مغرور ہو کر انجام سے غافل نہ ہوتے۔ امتحان گاہ جو ہوتے ہیں، امتحان جہاں پہ امتحان ہوتے ہیں، بورڈ کے ایگزام ہو یا کوئی اور سے بھی امتحان ہو،
امتحان دینے جاتے ہیں تو پورے 24 گھنٹے لگتے ہیں یا صرف 4-5 گھنٹے جا کے امتحان ہو جاتے ہیں مکمل؟ بتائیں. 3 گھنٹے دیے جاتے ہیں، 4 مان لیجیے مشکل سے، آنے جانے کے بھی لگا لیں 5 مان لیجیے. لیکن جب ان 5 گھنٹوں میں جس نے صحیح کاپی میں لکھ کر کے آیا تو یہ بتاؤ یہ مزے لے گا تو 5 ہی گھنٹے لے گا دن کے، یہ پوری زندگی لے گا؟ پوری زندگی لے گا نہیں لے گا. مان لو بہت ہی آگے تک کی پڑھائی آپ کی دنیا کے حساب سے سمجھ لیجیے آپ پی ایچ ڈی ہے. کیا ہے؟ پی ایچ ڈی ہے، یعنی جس نے پی ایچ ڈی کے ایگزام دیے اور بہترین وہ کامیاب ہو گیا. تو اب یہ جو کامیاب ہوا، جو اس کی مارک شیٹ آئے گی تو اس میں وہ بالکل کامیابی دکھائی جائے گی. تو اس کی مارک شیٹ کو دیکھ کر کے بڑی بڑی کمپنی والے اس کو اور کالج والے اس کو رکھیں گے. تو صرف 5 گھنٹے کے لیے رکھیں گے یا پوری زندگی کے لیے رکھنا چاہیں گے؟ وہ پوری زندگی کے لیے رکھنا چاہیں گے. یہی حال ہمارا ہے کہ یہ دنیا ہمارے لیے امتحان گاہ ہے. اس میں ہم جتنا تھوڑا سا وقت جو بھی کچھ ملا ہے اس میں اگر ہم نیک اعمال کریں گے، پھر اس کے بعد ایک ابد الآباد زندگی ہے، وہ جو ہے جنت. وہ کیا ہے؟ جنت. اس میں ہم ہمیشہ رہیں گے. اور اگر امتحان گاہ میں کوئی فیل ہو جاتا ہے تو پھر وہ زندگی بھر دوسرے ہی کام سوچتا ہے کہ یار ہم تو صحیح سے پڑھے لکھے بھی نہیں تھے. اب وہ پوری زندگی ان پڑھ انگوٹھا چھاپ مانا جاتا. تو ایسے ہی جو اس دنیا میں ناکام رہا وہ اب وہ جہنم میں جائے گا. وہ انگوٹھا چھاپ ہی ہے، وہ کچھ نہیں ہے، اس کے پاس کچھ نہیں، وہ اب وہیں پہ رہے گا، وہ جہنم میں. تو یہ دنیا میں امتحان یہ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ ہم ایک بڑے امتحان میں چل رہے ہیں اور یہ دنیا دار الامتحان ہے. ہمارا امتحان ہو رہا ہے، اس میں ہم جو بھی نیک اعمال کر رہے ہیں وہ بھی لکھا جا رہا ہے اور جو برے اعمال کر رہے ہیں وہ بھی لکھے جا رہے ہیں. تو اسی چیز کو بتلا رہے ہیں کہ تم جو ہے لبثتم الا قلیلا، دنیا میں بس تھوڑی سی ذرا سی مدت ٹھہرے ہو. اور پھر سورہ حج میں ہے آیت نمبر 47 میں آپ کے سامنے آئی بھی تھی یہ بات، وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، یعنی دنیا کے شمار سے اللہ کے یہاں ایک دن 1000 سال کے برابر ہے. پس اگر کوئی دنیا میں 100 سال بھی زندہ رہا ہے تو وہ چند گھنٹوں سے زیادہ نہیں رہا. آیت نمبر 115، أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. 115 سے لے کر کے 118 نمبر آیت تک یہ آیت کریمہ بہت ہی جامع آیات ہیں. اور یہ سمجھ لیجئے چونکہ ایسا ہوتا تھا کہ جب ابو کے پاس رہنا ہوتا تھا تو چاروں بیٹوں کے لیے نماز پڑھنی ضروری تھی. مطلب ضروری کیا سمجھ رہے ہیں؟ جیسے عالم گھرانے میں کوئی ہوتا ہے تو پھر بس اس کو تو مسجد میں آنا ہی آنا ہے. تو جب مسجد میں نماز پڑھتے تھے اس میں چھوٹے سی تھے لیکن قرآن مجید غور سے سنتے تھے جب ابو نماز میں پڑھتے تھے. یہ آیت کریمہ زیادہ پڑھتے تھے ابو. تو یہ کچھ ایسی آیتیں ہیں جو مجھے ابو سے ہی یاد ہوئی ہیں. تو اس لیے مائیں قرآن مجید پڑھتی رہا کریں اپنے بچوں کے سامنے. ان بچوں کو بھی وہ آیت کریمہ یاد ہوں گی جیسے سورہ فاتحہ ہے، ان بچوں کے سامنے پڑھتی رہیں. سننے سے بھی یاد ہوتی ہیں چیزیں، صرف رٹنے سے نہیں، سننے سے بھی یاد ہوتی ہیں چیزیں. اب آپ جو ہے یہاں پہ سن رہے ہیں اور خواتین سن رہی ہیں تو سن کر کے یاد ہوگی نہیں ہوں گی چیزیں، حالانکہ آپ یاد نہیں کر رہے لیکن سن رہے ہیں تو پھر ذہن میں بیٹھ جائیں گی. تو ایسے اپنے بچوں کو بھی آپ قرآن مجید پڑھ پڑھ کر سنایا کریں. سورہ فاتحہ ہو، قل واللہ احد ہو، جو چھوٹی صورتیں ہیں کم از کم وہ تو یاد کریں. یہ وہ آیت کریمہ ہے جو مجھے اپنے یاد نہیں کری تھی میں نے، لیکن نماز میں ابو کے پیچھے سنتے سنتے یاد ہو گئی تھی الحمدللہ. یہ آیت ہیں اور بھی بے شمار، یہ سمجھ لیے 10-15 مقامات ایسے ہیں جہاں سے مجھے ابو کے پیچھے سنتے سنتے یاد ہو گئی تھی آیتیں. چونکہ جو عالم کا گھرانہ ہوتا ہے اس میں اپنی تعریف نہیں کر رہا، آئندہ کے لیے ایک چیز بتا رہا ہوں کہ جو عالم کا گھرانہ ہوتا ہے اس میں دوسری جو غفلت والی چیزیں ان سب سے محفوظ اور حفاظت کا سوچا جاتا ہے. اس کو صرف ایک قرآن سے لگاؤ اور تعلق بنایا جاتا ہے. جیسے قصائی ہوتے ہیں، ان کے گھر میں جو بھی کوئی پیدا ہوگا تو شروع میں خچ 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 یہی چیزیں چلیں گی، سمجھ رہے ہیں؟ جیسے اور بھی چیزیں ہیں جو جس کاروبار سے تعلق رکھتا ہوگا ویسی ہوگا، اور عالم کا جو گھرانہ ہوگا وہ قرآن سے ریلیٹڈ ہوگا، قرآن سے ملا ہوا ہوگا. تو یہ وہی آیت کریمہ ہیں. یہ سورۃ پاک کی آخری آیتیں ہیں. کیا ہیں؟ آخری آیتیں ہیں سورہ مومنون کی، اور بڑی برکت اور فضیلت والی ہیں. ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا گزر
ایک مصیبت زدہ شخص پر ہوا، آپ نے اس کے کان میں یہ آیتیں پڑھی اور وہ اسی وقت اچھا ہو گیا۔ پڑھنے والے بھی اعلیٰ، سمجھ رہے ہیں، اور جو صورتیں پڑھی جا رہی ہیں، آیتیں پڑھی جا رہی ہیں، وہ بھی آیتیں اعلیٰ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بہت بڑے صحابی ہیں، تو وہ جب ایک مصیبت زدہ شخص کے پاس سے گزرے تو معلوم ہوا کہ یہ شخص بیمار ہے، پریشان ہے، اس کے کان میں یہ آیتیں پڑھ دیں تو وہ اسی وقت اچھا ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے ان سے دریافت کیا، آپ نے اس کے کان میں کیا پڑھا؟ آپ نے بتایا یہ آیتیں پڑھی۔ نبی نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر کوئی آدمی جو یقین رکھنے والا ہو، سمجھ رہے، یقین، اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی دم کرے تو دم کرنے والے کو یقین ہونا ضروری ہے، جس پر دم کہہ رہا اس کو ہو یا نہ ہو، دم کرنے والوں کو یقین ہے۔ ابھی کل میرے سامنے ایک یہیں پہ ماسٹر ہیں، وہ انہوں نے سوال کرا تھا کہ ہمارے یہیں عمری میں ایک غیر مسلم ہیں، وہ کبھی کبھی آتے ہیں اور جب بھی وہ کچھ دم کرتے ہیں اور ٹھیک ہو جاؤں۔ حالانکہ عقل کے حساب سے ہماری غلط لگ رہی بات، لیکن جب گہرائی میں جائیں گے نا تو یہی چیز آئے گی۔ کئی پنڈت ایسے ہیں جو قرآنی آیات کا سہارا لیتے ہیں۔ اب جاہلوں کو کیا پتا، سمجھ رہے ہیں، یعنی اتنا سمجھانے کے باوجود بھی کہ غیر مسلم کے پاس نہیں جانا، پھر بھی حالانکہ انہیں یہ نہیں پتا کہ یہ غیر مسلم بھی اگر یہ کوئی دم کر رہا ہے تو ہمارے قرآن مجید کی ہی آیتیں لے کر کے کر رہا ہے۔ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ میں استعمال تو کروں ان کے قرآن کی ہی آیتیں، لیکن لباس میں نے بھگوا ٹائپ والا وہ پہن رکھا ہے تاکہ لوگ یہ سمجھے کہ یار یہی سچ ہے، حالانکہ استعمال کیا کر رہے ہیں اندر قرآن مجید کی آیتیں۔ اپنے قرآن مجید سے بڑھ کر، اپنے اللہ سے بڑھ کر ہمارا ہے نہیں کوئی، یہ بات آپ بالکل لکھ لیں پین سے۔ تو اب وہ کہتے ہیں کہ جی وہ تو دعا کریں وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں، کیوں ہو جائیں؟ اس کافر کو یقین ہے، سمجھ رہے ہو، اس کافر کو یقین ہے کہ جو ان کی کتاب قرآن ہے نا اس سے پڑھ کر کے شفا ہو جائے گی۔ اور دیکھو یہی چیز یہاں پہ نبی نے فرمایا، میری اپنی بات نہیں ہے، نبی کہہ رہے ہیں کہ اس ذات کی قسم کھا کر کے کہہ رہے ہیں نبی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یعنی اللہ کی قسم، اگر کوئی آدمی جو یقین رکھنے والا ہو اور یہ آیتیں پڑھ کر پہاڑ پر دم کرے تو وہ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے۔ کون سی آیتیں؟ افحسبتم انما خلقناکم، اتنا لطف لے کر کے میں نماز میں پڑھتا ہوں نا، لیکن مجھے پھر یہ غلط مطلب لگتا ہے کہ کاش میرے پیچھے نماز پڑھنے والے کیوں نہیں سمجھ پا رہے ان آیتوں کا مطلب، کیوں نہیں سمجھ پا رہے ان آیتوں کا لطف اور ان آیتوں کا جو ایک مزہ ہے۔ کبھی کبھی یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ بالکل یہ تمنا ہوتی ہے کہ کاش جو میں پڑھ رہا ہوں اس کے معنی بالکل پیچھے والے نمازی سمجھے اور روئے سب مل کر کے کہ اللہ قرآن مجید میں ہم سے کیا مطالبے کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں۔ تو اگر کوئی آدمی، نبی کا فرمان ہے، اگر کوئی آدمی جو یقین رکھنے والا ہو، یعنی یقین کے ساتھ یہ آیتیں پڑھ کر پہاڑ پر بھی دم کرے تو وہ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائیں، یعنی پہاڑ جیسی آفت بھی ٹل جائے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ پہاڑ جیسی آفت بھی ٹل جائے۔ لہٰذا یہ آیتیں ہر شخص کو یاد کر لینی چاہیے اور نمازوں میں اور اس کے علاوہ بھی پڑھتے رہنا چاہیے۔ اب معلوم ہو گیا نماز میں کیوں یاد ہوئی تھی مجھے، کیوں پڑھتے تھے ابو زیادہ، حالانکہ اور بھی جگہ پڑھتے ہیں لیکن کیوں پڑھتے ہیں؟ اہل علم کو آپ دیکھیں گے اکثر نمازوں میں یہ آیت کریمہ پڑھتے ہیں، کیونکہ آیت بھی اعلیٰ ہے، آیت بھی اعلیٰ ہے اور ان کا لطف بھی اعلیٰ ہے۔ اور جب ابھی ترجمہ سنیں گے آپ پھر معلوم ہوگا، سنیں۔ افحسبتم، کیا تمہیں خیال ہے، تمہارا گمان ہے کہ تمہیں لگتا ہے انما خلقناکم، ہم نے جو تم کو پیدا کیا ہے، عبثا، یوں ہی بیکار بس ہوئی، وانکم الینا لا ترجعون، اور یہ بھی سوچتے ہو کہ تم لوٹائے نہیں جاؤ گے دوبارہ سے، ہمارے پاس نہیں آنے کے۔ فتعال اللہ الملک الحق، بس بہت برتر ہیں اللہ تعالی، ملک
بادشاہ ہیں، الحق برحق بادشاہ ہیں، لا الہ الا ہو، اس رب کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں، کوئی معبود ہے ہی نہیں سوائے اس کے، رب العرش الکریم، پروردگار ہے عرش بزرگ کے، یعنی بڑے عرش کریم کے، وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، اور جو اللہ کے علاوہ دوسرے کسی معبود کی عبادت کرے یا دوسرے معبود کو پوجے یا دوسرے کسی بھی شخص کو معبود بنائے، لا برہان لہ بہ، اور اس کے پاس اس کے معبود ہونے کی بس بالتحقیق اس کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہوگی، فإنما حسابه عند ربہ، اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے، انہ لا یفلح الکافرون، بے شک وہ کامیاب نہیں ہوں گے، وہ کافر انکار کرنے والے کامیاب نہیں ہوں گے۔ وقل رب اغفر، اور اے نبی آپ فرما دیں، ربی اے میرے رب، اغفر مغفرت فرما دیجئے، ورحم اور رحم فرما دیجئے، وانت خیر الراحمین، اور بہت ہی آپ بہتر مہربانی کرنے والوں میں رحم کرنے والے ہیں۔ تو پس کیا تمہارا یہ خیال ہے ہم نے تم کو بے فائدہ پیدا کیا اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ لوگوں کو یہی دھوکہ لگا ہوا ہے۔ کیا کافر اور کیا بد دین اور بے دین مسلمان سب اعتقاداً یا عملاً یہی سمجھتے ہیں کہ ان کی تخلیق کا کوئی مقصد نہیں، نہ ان کو کبھی اللہ کے حضور میں حاضر ہونا ہے، اس لیے وہ قرآن کے دلائل کو جھٹلاتے ہیں یا ان کی زندگیاں غلط رخ پر پڑی ہوئی ہیں۔ فتعالی اللہ الملک الحق، پس بہت برتر ہے اللہ تعالیٰ جو حقیقی بادشاہ ہے، یعنی اس دنیا میں تو نیکی اور بدی کا پورا نتیجہ ظاہر نہیں ہوتا، پس اگر اس زندگی کے بعد دوسری زندگی نہ ہو تو گویا یہ سب کارخانے محض کھیل تماشا ٹھہرا۔ سو حق تعالیٰ کی جانب سے یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے کہ اس سے بہت بلند ہیں اللہ تعالیٰ کہ ان کی نسبت ایسا خیال کیا جائے، ان کے سوا لا الہ الا ہو کوئی معبود نہیں ہے۔ رب العرش الکریم، وہ عرش بزرگ کے مالک ہیں، یعنی جب وہی معبود ہیں تو ممکن نہیں کہ وفاداروں اور مجرموں کو یکساں رہنے دیں، ان میں امتیاز قائم نہ کریں، اور ایسا کرنا ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ وہ عرش بزرگ کے مالک ہیں، عرش جو مخلوقات میں سب سے بڑی چیز ہے، اس کے مالک اور پروردگار جب وہی ہیں تو ساری کائنات ان کی قدرت میں ہے، وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں، مگر یہ امتیاز اس دنیا میں نہیں ہوگا۔ یہ دنیا تو امتحان گاہ ہے، امتحان کے حال میں سب طالب علم ساتھ بیٹھے ہیں، کامیاب ہونے والے بھی اور ناکام ہونے والے بھی، اور سب کے ساتھ یکساں معاملہ کیا جاتا ہے۔ یہ عملی فیصلہ کب ہوگا؟ ارشاد ہے، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو پکارے جس کے معبود ہونے کی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، فإنما حسابه عند ربی، تو اس کا حساب اس کے پروردگار کے پاس ہوگا، یعنی دوسری دنیا میں جب سب لوٹ کر ان کے پاس پہنچ جائیں گے، اور کیا فیصلہ ہوگا؟ بے شک انہ لا یفلح الکافرون، کافر لوگ کامیاب نہیں ہوں گے، وہ ہمیشہ جہنم کے عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ اور آپ کہیں اے میرے پروردگار رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یہ بھی دعا یاد کر لیجیے گا سب، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ 18 پارے کے آخری رکو میں ہی یہ دعا جو پہلے گزری تھی، ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین، اور آج کے سبق کی دعا کون سی ہے؟ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے میرے پروردگار خطائیں معاف فرما اور مہربانی فرما، اور آپ مہربانی کرنے والوں میں سب سے بہتر ہیں۔ یہ دعا ان بندوں کی رائے گاہ نہیں کی جائے گی، اللہ تعالیٰ آخرت میں مومنین کاملین کی خطائیں معاف کریں گے اور ان کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرمائیں گے اور جنت کے بلند درجات عطا فرمائیں گے۔ الہی ہمیں بھی اس زمرے میں شامل فرما، آمین۔ خیر، خلاصہ کرام یہ ہے، غیر اللہ کو پکارنے والے آخرت میں تباہ ہوں گے۔ غیر اللہ کو پکارنے والے سمجھ رہے، پیر ویر بھی سب اس میں شامل ہیں جو قبروں پہ جا کر کے سب کر رہے، اور اللہ سے لو لگانے والے اور ان کے احکام کی پیروی کرنے والے آخرت میں کامیاب رہیں گے۔ آیت کریمہ پھر دوبارہ بتا دوں، بس وقت ہو چکا ہے۔ افحسب، تم سے یہ آیت شروع ہو رہی ہیں اور وانت خیر الراحمین پہ مکمل ہو رہی ہیں۔ آیت نمبر 115 ہیں اور آیت نمبر 118 یہاں تک آیت کریمہ یاد ہونی چاہیے، پڑھتے رہنا چاہیے۔ کوئی بیمار ہو تو اس کے کان میں پڑھ کر کے دم کر دینا چاہیے، شرط یہ کہ یقین ہو۔
الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا اللہ یا رب العالمین یا ربنا یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اللہ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری تمام خطاؤں کو درگزر فرما، یا اللہ بچتے بچاتے یا اللہ پھر بھی یا اللہ ہم گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، یا اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے، یا اللہ بخشش کے فیصلے فرما دیجیے، یا اللہ ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا، یا اللہ ہم بے شک آپ پر ہی یقین رکھتے ہیں، آپ پر ایمان لائے ہیں، آپ ہماری مغفرت فرما دیجیے، ورحمنا اور ہم پر رحم فرما دیجیے، وانت خیر الراحمین اور آپ سب رحم کرنے والوں میں مہربانی کرنے والوں میں سب سے بہتر رحم کرنے والے ہیں، آپ کے علاوہ کوئی نہیں جو ہمیں سکون دے سکے، آپ ہی یا اللہ سکون دینے والے ہیں، اور اگر ہماری نافرمانی حد سے بڑھ جائیں تو آپ ہمارے سکون کو چھیننے والے بھی ہیں، یا اللہ ان بطش ربک لشدید، قرآن مجید تو خوب کہہ رہا ہے کہ آپ کی پکڑ وہ بہت سخت ہے، یا اللہ ہم اس چیز سے بھی ڈرتے ہیں اور آپ پر امید بھی رکھتے ہیں، قرآن مجید خود کہہ رہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تو تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، انہ الغفور الرحیم، اور چونکہ اللہ تو مغفرت کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، میرے مولا ارحم الراحمین، یا اللہ ہم آپ پر یقین رکھتے ہیں، یا اللہ ہمارے گناہ جیسے بھی ہیں مولا کریم بڑے ہیں چھوٹے ہیں، جان بوجھ کر کیے ہیں، بھولے سے ہم سے ہو گئے ہیں، دن کے اجالے میں کیے ہیں، رات کے اندھیرے میں کیے ہیں، یا اللہ جانتے ہوئے کیے ہیں یا ہم سے غفلت میں ہو گئے ہیں، یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجیے، یا اللہ بخشش کے فیصلے فرما دیجیے، یا اللہ کتنے ہی بڑے سے بڑا کوئی کیوں نہ ہو، یا اللہ وہ بھی گناہوں سے نہیں بچ سکتا ہے، انسان تو خطا اور نسیان سے مرکب ہے، یا اللہ سب سے پہلے انسان آدم جو نبی ہے ان سے ہی غلطی ہو چکی ہے، یا اللہ ہم کون ہوتے ہیں، لیکن یا اللہ غفور رحیم تو آپ سبھی کے لیے ہیں، یا اللہ ہم بھی آپ سے مغفرت چاہتے ہیں، پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے مغفرت چاہتے ہیں، زندوں کے لیے بھی مغفرت چاہتے ہیں، مردوں کے لیے بھی مغفرت چاہتے ہیں، تمام امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیجیے، تمام امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیجیے، تمام امت مرحومہ کی مغفرت فرما دیجیے، یا اللہ تو اس دنیا سے آ چکے ہیں سبھی کی مغفرت فرما دیجیے، جو بیمار ہیں یا اللہ شفا عطا فرما دیجیے، یا اللہ جو کوئی شوگر کے مریض ہیں یا پتھری کے درد میں مبتلا ہیں، یا اللہ کوئی بخار کے مرض میں مبتلا ہے، یا اللہ کوئی درد سر کے درد میں، پیٹ کے درد میں، یا پیروں کے درد میں، ہاتھوں کے درد میں، یا اللہ کسی بھی اعتبار سے کمر کے درد کیسے بھی یا اللہ درد و تکالیف میں مبتلا ہیں، یا اللہ کوئی ڈائبٹیز اور ڈائلسس کے مرض میں مبتلا ہے، یا اللہ کوئی یا اللہ کینسر کے مرض میں مبتلا ہے، میرے مولا آپ تو شافی ہیں، آپ شفا دینے والے ہیں، ڈاکٹروں کی دوائی اور گولیوں میں کچھ نہیں ہے، یا اللہ آپ ہی شفا دیں گے تو شفا ہو سکتی ہے، یا اللہ آپ ہی یا اللہ زندوں کو مردہ کرتے ہیں، یا اللہ آپ ہی یا اللہ بے جان چیز سے ایک جاندار چیز نکالتے ہیں، یا اللہ آپ ہی دن کو رات میں اور رات کو دن میں شامل کرتے ہیں، یا اللہ آپ ہی یا اللہ پھلوں کو اگاتے ہیں، آپ ہی یا اللہ دن کی روشنی کرتے ہیں، اور آپ ہی یا اللہ سورج کو یا اللہ بالکل یا اللہ غروب کر دیتے ہیں، میرے مولا آپ کے قبض قدرت میں سب کچھ ہے، یا اللہ آپ سب چیز پر قادر ہیں، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر آپ قادر ہیں، یا اللہ ہم اپنے تمام بیماروں کے لیے آپ سے شفا کا مطالبہ کرتے ہیں، یا اللہ سبھی کو شفا عطا فرما دیجیے، یا اللہ شفا عطا فرما دیجیے، یا اللہ عمری کلا میں بھی بہت سے بیمار ہیں، اللہ ان کو بھی شفا عطا فرما دیجیے، یا اللہ مراد آباد ضلع میں بھی بہت سے پریشان ہیں، اللہ تو ان کو بھی شفا عطا فرما دیجیے، پوری یو پی میں بھی یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو بھی شفا عطا فرما دیجیے، اور پوری دہلی میں بھی یا اللہ اور پوری دنیا میں بھی یا اللہ جو بھی کوئی بیمار ہیں یا اللہ سبھی کو شفا عطا فرما دیجیے، یا اللہ بیماریوں سے چھٹکارا عطا فرما دیجیے، یا اللہ خاص طور سے یا اللہ ہم سب پر پوری امت مسلمہ پر رحم کرم کا معاملہ فرما دیجیے، یا اللہ صحیح معنی میں اگر دیکھا جائے تو جو بھی کوئی پریشانی مصیبت آتی ہے وہ ہمارے برے اعمالوں کی بنا پر ہیں، ہماری بد اعمالیوں کی نحوست ہے، یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما دیجیے، مسجد اقصی کی حفاظت فرما دیجیے، مسجد نبوی کی حفاظت فرما دیجیے، مسجد حرام خانہ کعبہ مکہ المکرمہ کی حفاظت فرما دیجیے، یا اللہ وہاں کے بادشاہوں کو عقل سلیم اور شعور سمجھ عطا فرما دیجیے، یا اللہ دینی اور نیک بادشاہ وہاں آپ کا بنا دیجیے، یا
یا اللہ رہنما، یا اللہ نیک صالح رہنما عطا فرما دیجیے، یا اللہ قائد بہترین اور نیک صالح قائد عطا فرما دیجیے، یا اللہ یہودیوں کی شکنجوں سے اور یہودیوں کی سازشوں پالیسوں سے ہماری حفاظت فرما دیجیے، یا اللہ پوری دنیا کے مدارس، مساجد، معابد، مراکز، خانقاہوں کی حفاظت فرما دیجیے، یا اللہ ہم تمام مسلمانوں کے بھی یا اللہ ظالمین کے ظلم سے ہماری حفاظت فرما دیجیے، یا اللہ جن پر ظلم ہو رہے ہیں یا اللہ تو ان کو ظلم سے بچا لیجیے، یا اللہ اس دنیا میں یا اللہ جہاں جہاں ظلم ہو رہے ہیں یا اللہ اس ظلم سے یا اللہ مظلوموں کی حفاظت فرما لیجیے، یا اللہ حاسدین کے حسد سے ہماری حفاظت فرما دیجیے، یا اللہ فتین کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما دیجیے، کافرین کے کفر سے ہماری حفاظت فرما دیجیے، مشرکین کے شرک سے ہماری حفاظت فرما دیجیے، یا اللہ منافقین کے نفاق سے ہماری حفاظت فرما دیجیے، یا اللہ ہمیں من المتقین متقیوں میں سے بنا دیجیے، یا اللہ ہمیں محسنین میں سے بنا دیجیے، یا اللہ ہمیں توابین میں شمار فرما لیجیے، یا اللہ ہمیں صدیقین شہداء صالحین میں شمار فرما لیجیے، یا اللہ نیک لوگوں میں ہمیں شامل فرما لیجیے، برے لوگوں کی فہرست سے ہمارا نام و نشان بالکل مٹا دیجیے، یا اللہ جب تک اس دنیا میں زندہ رکھیں تو اسلام پر زندہ رکھنا، اور جب موت دے تو ایمان پر خاتمہ فرمانا، قبر کے عذاب سے بھی ہماری حفاظت فرمانا، جہنم کے عذاب سے بھی ہماری حفاظت فرمانا، اور پولیس صراط پر بجلی کی طرح گزرنے کی توفیق عطا فرمانا، اور یا اللہ بلا حساب و کتاب جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمانا، یا اللہ مرنے سے پہلے حج بیت اللہ بھی عطا فرمانا، یا اللہ عمرے کی توفیق بھی عطا فرمانا، یا اللہ خیر کے کام کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمانا، اور برائیوں کے کاموں سے ہمیں کوس دور رہنے کی اور بہت دور رہنے کی توفیق عطا فرمانا، اور کوئی گناہ ہو بھی جائے تو فوراً توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمانا، یا اللہ آخر میں تجھ سے دعا مانگ رہے ہیں، مجمع میں جتنے بھی حضرات بیٹھے ہوئے ہیں یا اللہ ان تمام حضرات کی دعاؤں کو قبول فرما لیجیے، اور خواتین حضرات جو دلوں میں تمنا لے بیٹھی ہیں یا اللہ اپنے گھر کے تعلق سے یا اللہ اپنے اور بھی دیگر کاموں کے تعلق سے یا اللہ ان کے تمام جائز دعائیں، جائز تمنائیں، جائز مرادیں پوری فرما دیجیے، یا اللہ سبھی کی تمام دعاؤں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تفیل قبول و منظور فرما لیجیے برحمتک یا ارحم الراحمین۔